السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ ہم وضو کا صحیح اور سنت طریقہ سیکھیں گے۔ آپ اس طریقے کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وضو کا طریقہ ہمیں یہی ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، وضو کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا تقبل صلاة بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ نے لاکھ نمازیں پڑھ لی، آپ نے بہت ساری نمازوں کا اہتمام کر لیا، لیکن پتہ چلا کہ آپ وضو سے نہیں تھے، آپ کی وہ ساری نمازیں برباد ہیں، قبول نہیں ہے۔ لہذا وضو کا اہتمام اچھے انداز میں کرنا چاہیے۔ بہت ساری مرتبہ انسان وضو کرتا ہے، لیکن وضو صحیح طریقے پر نہیں کرنے کی وجہ سے وضو ہی نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز ہی اس کے نہیں ہوتی۔ لہذا وضو کا اہتمام اچھے انداز میں کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ وضو کے اندر یاد رکھیں، وضو میں آپ کو نیت کرنا ہے۔ وضو میں آپ نیت کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں، نیت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، آپ کے ارادے سے ہیں، زبان سے نہیں ہے۔ وضو کے دوران بہت سارے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ عمل بدعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ملتا ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ وضو کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں، وہ انسان جو نیند سے اٹھا ہوا ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ نیند سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹلی اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالیں۔ وہ برتن جس میں پانی رکھا ہوا وضو کے لیے، اس میں ہرگز اپنا ہاتھ نہ ڈالیں۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الوضوء۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی نیند سے اٹھ کر بیدار ہو تو وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھل لے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده، اسے نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہاتھ میں ناپاکی ہو، تو وہ ہاتھ کو پہلے مثلاً وہ اس طریقے پر دھو لے، یا پھر برتن کو انڈیل کر وہ پانی نکال کر دھو لے، اندر ہاتھ نہ ڈالے، تو اس کا خیال رہے۔ دوسرا مسئلہ، وضو کرنے سے پہلے آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ کے بدن پر یا ان اعضاء پر جس کو آپ وضو میں دھلنے والے ہیں، مثلاً ہاتھ، انگلیاں، آپ کا پیر، آپ کا چہرہ، اگر اس پر کوئی ایسی چیز ہو جس سے وضو میں رکاوٹ ہوتی ہو، مثلاً ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی ہے، انگلی میں، چہرے پر عینک چشمہ ہے، تو آپ اس کو نکال لیں تاکہ آپ کے وضو کے دوران پانی صحیح انداز میں سارے اعضاء تک پہنچے، اعضاء کے اندر سارے جگہوں اور مقامات تک وہ پہنچے اور وضو آپ کا غلط نہ ہو۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ خاص طور پر عورتوں کے لیے، نیل پالش وغیرہ لگانا جائز تو ہے، لیکن چونکہ نیل پالش لگانے سے ناخن تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، لہذا وضو کرنے سے پہلے عورت کے لیے، خاتون کے لیے ضروری کہ وہ نیل پالش کو صاف کریں اور پھر اس کے بعد وہ وضو کریں، اس لیے کہ نیل پالش کی وجہ سے پانی ناخن تک صحیح انداز میں پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اسی طریقے پر وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توضؤوا بسم اللہ، توضؤوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر وضو کیا کرو۔ آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں گے۔ اسی طریقے پر اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں کہ وضو کے اعضاء میں آپ دائیں جانب کا خیال رکھیں گے، یعنی ہر عزم کے اندر آپ سیدھے جانب سے شروع کریں گے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی طہورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، یعنی ہاتھ اگر دھو رہے ہیں تو پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوئیں، پیر دھو رہے ہیں تو پہلے آپ سیدھے پیر کو دھوئیں، اس طریقہ خیال رکھیں گے۔ آپ کو وضو شروع کرنے کے وقت سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک، یعنی آپ کے یہ دونوں ہاتھ ہیں، یہ کلائی ہے، دونوں ہاتھوں کو آپ کو کلائی تک دھونا ہے۔ اس کو آپ نے لیا پانی اور اس طریقے پر آپ کو یہ دھونا ہے۔ اسی طریقے پر ہاتھوں کو دھونے کے اوقات میں یا وقت میں آپ کس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دھونے کے وقت میں یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں اس کے درمیان خلال کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان انگلیوں کے درمیان میں خلال کر لیا کرتے تھے۔ آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں، اپنے انگلیوں کے درمیان آپ خلال کر لیں تاکہ
ان کے درمیان جو مقامات ہے یا اندر جو جگہ ہے وہاں تک بھی پانی اچھے انداز میں پہنچ جائے۔ کئی مرتبہ انسان کے ہاتھوں کے اوپر پیچ ہوتا ہے چمڑوں کے اندر، اور پانی وہاں پہنچ نہیں پاتا ہے، کبھی کبھی گرمی کے موسم میں یا سردی کے اندر ہاتھ خشک ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، لہذا آپ اچھے انداز میں انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں۔ اس کے بعد آپ کو چلو بھر پانی لینا ہے، اور پانی لینے کے بعد کلی بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں اسی پانی کو ناک میں بھی چڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے، لہذا آپ نے چلو بھر پانی لیا، اس کو اس طریقے پر آپ نے منہ میں بھی لینا ہے، ایسے ہی ناک میں بھی چڑھانا ہے۔ اس طریقے پر آپ 3 مرتبہ کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی ناک کو اچھے انداز میں جھاڑنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت، بالغوا فی الاستنشاق، لوگوں ناک کو چھلکنے میں، اس کو صاف کرنے میں مبالغے سے کام لو، لہذا ناک کو اچھے انداز میں صاف کرنا چاہیے، اور ناک کی صفائی میں اس بات کا خیال رکھیں کہ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے آپ اس کو صاف کریں، اور ناک کے اندر آپ انگلی کے ذریعے سے بھی صفائی کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھونے کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھوئیں گے۔ آپ پیشانی کی یہ انتہا ہے، یعنی بالوں کے یہاں سے لے کر آپ نے جو ہے تھوڑی تک جو ہے وضو کرنا ہے، اور یہ کان کے لو سے لے کر اس کان کے لو تک مکمل آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ اب وہ لوگ جن کے پاس داڑھی نہ ہو ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس داڑھی ہو ان کے لیے ایک عمل اور ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں کہ چہرہ آپ کو کیسے دھونا ہے۔ چہرے کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں، اس طریقے پر آپ پورا یہ اس کا خیال رکھیں۔ چہرے کے دھونے کے وقت میں آپ آنکھوں کو اور چہرے کے سارے حصوں کو اچھے انداز میں صاف بھی کریں۔ اور چہرے کو دھونے کے بعد ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ ایسا شخص جس کی داڑھی ہو وہ اپنے داڑھی میں چلو بھر پانی لے کر ڈالیں، اور اس میں خلال بھی کر لیں، اچھے انداز میں اندر پانی پہنچا دیں۔ چہرہ دھونے کے بعد آپ کو دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ دھونا ہے، کوہنی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھویا کرتے، اور ہاتھوں کو یا پیروں کو دھونے میں آپ سیدھے جانب سے پہلے شروعات کیا کرتے، لہذا آپ ہاتھ کو دھو لیں 3 مرتبہ۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوہنی کو آپ اچھے انداز میں دھوئیں۔ کچھ لوگ ہاتھ کو دھوتے ہیں لیکن کوہنی کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے اس میں پیچ ہوتے ہیں، پانی اچھے انداز میں پہنچ نہیں پاتا، لہذا اچھے انداز میں اس کو مل لیں۔ 3 مرتبہ ایسے آپ کریں۔ آپ ہاتھ دھونے کے وقت میں چاہے پانی اس طریقے پر اوپر لیں، چاہے آپ نیچے سے پانی بہا کر اس طریقے پر آپ اس کو دھوئیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، صرف اس طریقے پر پانی پہنچ کر دیتے ہیں، اس طریقے پر کرتے ہیں، پانی نہ پہنچتا ہے ڈھنگ سے، نہ ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ اس کا آپ خیال رکھیں، ایسا نہ کریں جس سے آپ کا وضو خراب ہو۔ پھر آپ کو الٹا ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر جیسے آپ نے سیدھا ہاتھ دھویا، کوہنیوں کا خیال رکھنا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ سر کا مسح کریں گے۔ سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو گیلا کیا کرتے ہیں، اور پھر سر کے مسح کا آغاز یہ سامنے کے حصے سے ہوتا، اور آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے پر پیچھے لے جاتے، اور پیچھے لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے سے ایسے ہی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ ایسا آپ کو 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے دوسرا پانی نہ لیے بغیر آپ کو اپنے کانوں کے اندر مسح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاذنان من الراس، کان سر کا ہی حصہ ہے، لہٰذا سر کا جب مسح کریں گے آپ کانوں میں جو ہے اس طریقے پر اسی ہاتھ کو جو تر تھا الگ سے پانی لیے بغیر آپ انگلی ڈالیں، اس طریقے پر یہ جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ پورے کان میں داخلی اندرونی حصے میں گھمائیں، اور جو انگوٹھا بھی تر ہے گیلا ہے اس کو آپ پیچھے کے حصے سے اس طریقے پر دھو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سر کا مسح ہو گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا آپ اس سے پرہیز کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ پیروں کو دھونے میں آپ سیدھے جانب سے شروع کریں گے، لہذا
آپ 3 مرتبہ پیروں کو دھوئیں گے، اور پیروں کے غسل میں ان کو دھونے کے دوران آپ انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں، انگلیوں کا خاص آپ اندر میں انگلی ڈال کر آپ اس کو دھوئیں۔ اگر آپ کے لیے الٹے ہاتھ سے دھونا ممکن ہو تو ٹھیک، آپ سیدھے ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے پر آپ پیر دھو لیں۔ آپ پیر دھونے کے وقت میں آپ کی انگلیوں کے درمیان خلال ضرور کریے۔ انگلیوں کے درمیان بہت سارا حصہ خشک رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اچھے انداز میں آپ اپنے ناخنوں کے نیچے اور آپ انگلیوں کے بیچ میں خلال کر لیں۔ اس طریقے پر آپ 3 مرتبہ اپنے پیر کو دھوئے گی، پھر الٹا پیر آپ لیں گے، اس کو جو ہے آپ ٹھیک ہے ایسے ہی 3 مرتبہ دھوئیں گے جیسے سیدھے پیروں کو آپ نے دھویا، اور ان کے بھی انگلیوں کے درمیان آپ خلال کریں گے صفائی سے، انگلی ڈال کر آپ اس کا اہتمام کریں۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھا پیر آپ کر سکتے ہیں، الٹے ہاتھ سے الٹا پیر، یا جیسے آپ کے لیے ممکن ہو، آسان ہو۔ پیروں کو دھونے میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ پیروں کے پیچھے کا جو حصہ ہے جس کو ایڑی کہتے ہیں، اس پہ بھی پیچ ہوتے ہیں، جس سے پانی صحیح انداز میں خاص طور پر سردی کے دنوں میں پہنچ نہیں پاتا ہے، تو آپ پیچھے کے حصے کو خاص طور پر دھوئے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دھمکی دی ہے، آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو وضو کرتے ہوئے ایڑیوں کے دھونے کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ لہذا خاص طور پر وضو کے دوران جب آپ پیر دھوئیں تو ایڑیوں کے حصے کو آپ خاص طور پر اچھے انداز میں دھو لیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے پر مل لیں، اس سے آپ کی ایڑیاں بھی تر ہو جائیں گی اور وہ دھوئی جائیں گی۔ اسی طریقے پر الٹے پیر کا حصہ۔ یہ ہوا آپ کا وضو کا مکمل طریقہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ وضو کے بعد آپ کو اذکار پڑھنا ہے، جیسے آپ نے وضو کے شروع میں بسم اللہ سے وضو شروع کیا، ایسے ہی وضو کے ختم ہونے کے بعد کچھ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مشہور ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ دوسرے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی ثابت ہے۔ تیسری دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کے دوران یا وضو سے پہلے یا وضو کے بعد کوئی بھی دعا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کئی دعائیں ایسی ہیں جو لوگوں نے من گھڑت اپنی طرف سے دین میں وضو کے دوران داخل کر دی ہے، لہٰذا اس کا آپ خیال رکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وضو کے متعلق چند اور مسائل کو آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات، وضو میں ترتیب ضروری ہے۔ آپ پہلے جو ترتیب ہم نے بتائی اس ترتیب پر آپ وضو کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے پیر دھو لیں، پھر ہاتھ دھوئیں، پھر اس کے بعد چہرہ، نہیں، ترتیب کا آپ خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو ایک ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، 2 بار بھی، اور 3 بار بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، لیکن 3 سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے، اس میں پانی کا اسراف بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ کسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جہاں پر زخم ہو، تو اگر زخم پر پٹی لگی ہوئی ہو تو ایک صورت یہ کہ پٹی نکال کر وہاں اس کو دھونا ممکن ہو تو آپ اس کو دھو لیں، کوئی نقصان نہ ہوتا ہو اگر آپ کو تو، لیکن اگر نقصان ہوتا ہو تو آپ پٹی کو رہنے دیں، اوپر سے مسح کر لیں۔ تیسری صورت یہ کہ اگر مسح کرنے کی صورت میں بھی آپ کو اگر نقصان کا اندیشہ ہو، زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، آپ کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو آپ اس کو مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا حصہ ہے بدن کا، اس پر آپ وضو کر لیں، پانی بہا دیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اسی طریقے پر آپ نے اگر موزے پہنے ہوئے ہوں، چمڑے کے یا کپڑے کے، جو بھی موزے آپ نے پہن رکھے ہیں، اگر آپ نے پیر میں موزے حالت طہارت پاکی کی حالت میں پہنے تھے تو آپ کے لیے اس بات کی بالکل گنجائش، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اوپر سے ہی مسح کر لیں۔ آپ اپنے ہاتھ کو ہلکا سا گیلا کر لیں اور پانی کو آپ چھڑک دیں، اور پھر آپ اس طریقے پر موزوں پر ہی مسح کر دیں۔ اسی طریقے پر اگر آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو پگڑی پر بھی مسح کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پگڑی پر مسح کیا تو آپ نے اپنی پیشانی سے مسح کی شروعات کی، لہذا پیشانی سے آپ اپنے ہاتھوں میں پانی لیں گے مسح کے دوران، اور جو ہے پیشانی سے اس طریقے پر شروع کر پوری پگڑی پر آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر دیں گے، یہ پگڑی کا مسح ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے وضو کے دوران جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اگر
آپ کو نماز کی حالت میں یا کسی اور جگہ وہ یاد آئیں تو آپ کو آ کر پورا وضو کرنا ہے. آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی, آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا. ایک صورت یہ ہے, آپ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ دھویا, اس ہاتھ کو آپ نے دھویا, اب آپ دوسرے والے ہاتھ کو دھو رہے تھے, آپ کو پتہ چلا کہ اس ہاتھ کے اندر کچھ جگہ پر خشکی ہے, تو آپ کے لیے پورا وضو کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے. آپ اس ہاتھ کو اس حصے کو تر کرتے, گیلا کرتے, یہ آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی ناخن کے برابر حصہ بھی آپ کے وضو کے دوران خشک رہ گیا اور سوکھا رہ گیا اور آپ کو نماز کے بعد یا نماز کی حالت میں معلوم ہوا, تو نماز کو توڑنا آپ کے لیے واجب ہے, ضروری ہے. آ کر آپ دوبارہ وضو کریں گے, وضو کرنے کے بعد دوبارہ آپ نماز کو دہرائیں گے. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہر عمل کو, خاص طور پر نماز کو اور نماز کے ساتھ میں وضو کے عمل کو انجام دینے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.